بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم، فقى النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیملی میں باہمی جو زندگی درگزاری سے اور میل جول محبت سے ہونی چاہیے، اس بابت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ اپنے ازواج سے بہتر سلوک کریے، باہمی بہتر سلوک کریے آپس میں. سورۃ النساء میں ایک اور آیت میں 34 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی تحدید کرتا ہے اپنے فیملی صحیح رہیں. اگر گڑبڑی ہو اللہ تعالیٰ اسے تحدید کرتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر آپ کی ازواج اور بیویاں آپ کے ساتھ اگر صحیح رہتی ہیں تو پھر انہیں ظلم و ستم کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا آپ کو. اگر پھر کچھ آپ کے سر پہ اگر گڑبڑی ہو، قرآن فرماتا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، آپ بھی سمجھتے ہوں گے میں بڑا ہوں، انہیں میں پریشان کروں گا. اللہ فرماتا ہے علیٰ کبیر، وہ بڑا ہے، بڑا قدرت رکھتا ہے، کبیر ہے. یہ قرآن میں ہے. یعنی کسی طرح سے ناانصافی، ظلمی اپنے ازواج کے سلوک میں ہونا نہیں چاہیے. حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، امام بخاری و مسلم روایت کردہ حدیث ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے آپ خیر خواہی رہیں، بیویوں سے ازواجوں سے خیر خواہی کرے، بہتر سلوک کرے. وَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، اللہ تعالیٰ انہیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا ہے. تھوڑی ٹیڑھا پن اس میں ضرور ہوگی، فطرتی طور پر ہوگی. یعنی مثالی طور پر کھجیب پن پسلی کو ہوتی ہے، ویسا ہی فطرتی طور پر خواتین حضرات کے بھی فطرت میں 19-20 تو ضرور ہوگی. فَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ. آپ نے ارادہ کیا میں اسے سنبھال دوں، ڈنڈے لے کر میں ڈرا کے دھمکا کے صحیح کروں، تو پھر تو ضرور جو ہے وہ پسلی ٹوٹ جائے گی. آپ نے سوچا کچھ بھی نہیں بولنا، ایسے ہی رہنے دے، اور وہی اگر ایسا ہی رکھے گا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجًا، چھوڑ دیے تو پھر تو ٹیڑھا پن اور بڑھ جائے گی، اور کھجی ہوگی، خرابی ہوگی. تو اس لیے آپ درمیان روی، بہتری اخلاق پیش کرنا، نہ زیادتی کرے نہ بالکل اسے چھوڑ کر آپ کوئی کنٹرول نہ کرے، ایسا بھی نہ کرے، اور درمیان طریقے سے اسے سلوک کرے. یہ حدیث پاک امام بخاری و مسلم روایت کرتے. ایک اور حدیث میں امام مسلم روایت کرتے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنہ، مومن سے نفرت نہیں رکھے، بیوی سے، ازواج سے، مومنہ صاحبہ سے
فَإِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْ آخَرَ، کوئی نہ کوئی کمی 19-20 تو ہوگی، کوئی چیز میں اسے آپ کا ناراض ہو، کوئی اچھی چیز بھی اس کے اندر تو ہوگی، ہر کسی انسان کے فطرت میں کوئی خامیاں ہوں گی، 19-20 ہوتی رہتی ہے، اگر بیوی میں یہ کمی ہے اور کچھ اچھائیاں ضرور ہوں گے، تو اس لیے آپ اسے بہتر طریقے سے اور ان سے پیش کرے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں دنیا میں بہت چیخمدال کرتے، وومن رائٹس، دنیا میں بہت زیادہ اس کے لیے حقوق ہے، یعنی عورتوں کے حقوق پامال ہو رہا ہے، دھیان رکھے۔ عورت کے تمام حقوق اللہ نے دنیا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مثالی و اخلاق کے ذریعے جو حقوق عورتوں کو اپنے فطری طور پر چاہیے اللہ نے دے رکھا، نہ اس میں کوئی کم ہے نہ کوئی بڑھتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کبھی ایسا ہو رہا ہے، کبھی جائیداد کا معاملہ یہ ٹٹول کا دیکھتا ہے کوئی عورتوں کے یار کمی ہو رہی اسلام میں، انہیں لگتا ہے تھوڑے دن کے بعد وہ انہیں اس کو بھی ترمیم اور تبدیل ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کا آخری اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، ہلا واستوصوا بالنساء خیرا، میں سب سے یہی وصیت دے رہا ہوں، عورتوں پر آپ صحیح سلوک کرے، فإنما هن عوان عندکم، وہ آپ کے لیے جو آپ کا مددگار ہے، اور آپ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ فإن فعلن فاہجرہن فی المضاجع فاضربوہن ضربا غیر مبرح۔ یہ حدیث میں فرماتے ہیں زیادتی آپ مت کرے، اگر وہ باہمی زندگی میں آپ کو ظاہر ہو گیا کوئی فاحشہ مبینہ کیا ہے تو آپ انہیں بس اپنے مضاجع بستری میں دور کر رکھیں۔ پھر جو ہے اگر آپ کو کسی اور چیز پر انہیں سزا دینے پڑے گا تو آپ ایسا ہلکا آپ انہیں سزا دے دے جس میں جو ایسے خون نہ پھٹ جائے۔ پھر آپ کو اگر اطاعت کرتے ہو فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر آپ کو ان پر کوئی تسلط زیادتی جبریہ کرنے کو کوئی حق نہیں ہے۔ امام ترمذی روایت کردہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے فرماتے ہیں الا ان لکم علی نسائکم حقا، آپ کا عورتوں پر حق ہے، ولنسائکم علیکم حقا، عورت کو بھی آپ کو بھی دھیان رکھنے کی بات عورت کو بھی ہے۔ اور یہ سب باتیں ہیں، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں فرماتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ما حق زوجت احدنا علی، فرمائیے حضور عورت کا کیا حق ہے، عورت کے لیے ہم کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِن تُطْعِمَ إِذَا طَعِمْتَ، جو آپ کھاؤ گے نا انہیں بھی ضرور کھلانا، وَتَكْسُوءَ إِذَا اكْتَسَيْتَ، آپ پہنتے ہیں نا انہیں بھی پہنا، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، کبھی آپ میں آپسی لڑائی ہو جائے تو کبھی چہرے پر مت مارنا۔ یہ عورتوں کے لیے ہی نہیں، کسی بھی بچے کو بھی، کبھی اسکول میں بھی کہیں بھی لوگ سمجھتے ہیں یا لوگ چہرے پہ چھاٹ مار دیتے ہیں، لیکن یہ کیوں فرمایا، اس کی سائنس آپ کو یہ سب کو معلوم ہے۔ چہرے میں اپنے دماغ کے ذریعے سارے جو ہزاراں جو سگنل جو نسیں نا، جو نبض نسیں، اور اسی کے ذریعے کام کرتا ہے پورے باڈی میں۔ اگر ہو سکتا ہے آپ کا چھاٹ کے ذریعے بچے کا دماغ کا کوئی نہ کوئی نس جو ہے خراب ہو جائے، دب جائیں، تو آدمی کا دماغ کا بیلنس خراب ہونے کے لیے بھی اور یہ ذریعہ بنے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب بھی لڑے گا چہرے پر مت مارنا، باقی نقصان کی طرح نہیں ہے نا، دماغ کسی کا خراب ہو گیا تو کسی کام کا تو انسان ہوتا نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ کالی عورت کے لیے نہیں، اور حدیث میں بھی ہے جب آپ ماریں گے تو آپ کسی کو بھی چہرے پر مت مارنا۔ کچھ لوگ آج بھی اسکولوں میں بھی مدرسے میں بھی چہروں پر مار دیتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، کیونکہ اس کی وہی دماغ نقصان کرے گا۔ باقی جگہ میں آپ کو توڑا، اگر اس کے درد لگ گیا، نشانیاں پڑ گیا، یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، زندگی بدلنے کی ایک ذریعہ بھی ہے، نشانی بھی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن دماغ خراب ہو گیا تو پھر انسان کس کام میں رہے گا؟ یہ توجہ کرنے کی بات ہے۔ میں نے آپ سے یہاں اس پر آپ کو بتا دی، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں آپسی لڑائی ہو، کبھی اس لڑائی میں اب کچھ آتپائی ہو جاتے ہیں تو کبھی چہرے پر مت مارنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک اور حدیث میں فرماتے اس کا معنی یہ نہیں مار دیو جا کے،
یہ حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا اور دھیان رکھ کے کبھی ہو نہ جائے تو بہتر. ایک حدیث میں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں، مومنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنین میں اچھے آدمی وہ ہے جن کا اخلاق بڑھیا ہو. اخلاق کون بولے گا بڑھیا ہے؟ خیارکم خیارکم لنسائہم، آپ میں جو گھر میں اپنے اہلیہ میں بہتر ہے وہ لوگوں میں بھی بہتر ہے. اچھا برا سب سے پہلے جو فیصلہ گھر میں اہلیہ بتائے گی. وہ کہتی ہے اخلاق میں صحیح ہے، کوئی ہمیں مارتے ایسے کچھ نہیں ہے اور ٹھیک مزاج والا ہے تو آپ اچھے ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور آپ میں سے اچھے جو اخلاق اچھے والے ہیں اور آپ میں اچھے وہ ہے جو اپنے عورتوں کے لیے جو اچھا ہے. اس لیے اپنے اہلیہ سے، بیویوں سے، ازواجوں سے صحیح سلوک ہمیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پرانے رواج میں رسم میں لوگ جو ہے اپنے عورتوں کو بہت مارتے تھے. حضور نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، آپ یہ عورتوں کو آپ مت ماریے. حضور نے ایک دن اعلان کیا، صحابہ رسول سے فرمایا آپ عورتوں کو مت ماریے. فجاء عمر، ایک دو دن کے بعد عمر بن خطاب بارگاہ رسالت پر حاضر ہوئے، فرمانے لگا دائرن النساء، اور بارگاہ رسالت پر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ دائرن النساء علی ازواجہن فرخص فی ضربہن فاطا بآل رسول اللہ نساء کثیر یشکون ازواجہن. اب بارگاہ رسالت میں جب حضور عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یہ تو عورتیں جو اب زیادہ ہی اوپر چڑھنے لگ رہی ہے، آپ نے فرمایا مت مارو، اب زیادہ ہی کرنے لگا، ہم تو ہمارے تو کچھ مان ہی نہیں رہی ہے. وہ شکایتیں کرتے ہوئے عمر بن خطاب بارگاہ رسالت پر پہنچ گئے. اب حضور نے فرمایا چلو تھوڑا تھوڑا اپنا کام کا لائق آپ تحدید کرا کرو، تھوڑا نصیحت دے دیا کرو. اور اگلے روز بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عورتوں کی جھنڈ آئی ہے، بڑی بھاری بھرکم تعداد میں شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں گھر میں پہنچ گئی ہے. نساء کثیر یشکون ازواجہن، انہیں شکایت ہے اپنے عورت اور ازواج، سب موقع ملا تو سب مارنے لگے ہمیں. یہ شکایت پائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے سنگین میں لیا، فرمایا لقد اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم. میرے گھر پہ جو ہے بہت ساری عورتیں شکایت لے کر آئے ہیں. ایک بات میں بتاؤں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو عورت کو پریشان کرتے، اپنے بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں. یہ حدیث امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت، امام بخاری روایت کرتے ہیں، انک لن تنفق نفقۃ ترید بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امراتک. فرماتے ہیں آپ کوئی بھی نوالا، کوئی بھی نفقہ آپ خرچ کرتے ہو، اس پر اللہ کے وجہ، اللہ کی ذات ارادہ کرتے آپ خرچ کرتے ہو، ضرور اللہ کے ہاں اس پہ ضرور ثواب ملے گا. یہاں تک کہ اپنے ازواج کے، اہلیہ کے منہ پر پیار سے آپ لگانے والا نوالے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اجر فرماتا ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں. فیملی زندگی میں یہ بھی ایک طریقے بہتر طریقہ ہے کہ اس پر بھی اجر، اپنے بیویوں کو بھی کچھ خرچ کرنا. اگر کچھ کسی اوروں کا ہم کبھی خرچ کرتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں خالی رکھتے ہیں، غریبوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن بیوی اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے. اپنے گھروں میں اپنے پریوار کے لیے بھی، ضرورت کے لیے جو کام اور خرچ کرتا ہے اس کا بھی بہت ثواب اللہ فرماتا ہے. ایک حدیث میں اسے بیان کرتے امام مسلم، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار فی سبیل اللہ میں آپ خرچ کرتے ہو. دینار انفقتہ فی رقبہ، ایک آپ غلام کو آزادی میں ایک دینار خرچ کرتے ہو. اور دینار تصدقت بہ علی مسکین، ایک دینار غریب و مسکین کے لیے آپ خرچ کرتے ہو. وہ دینار انفقتہ علی اہلک، ایک دینار یہ ہے کہ اپنا پریوار، ازواج اور اپنا اولاد کے لیے خرچ کرتے ہو. پھر یہ چاروں کے بیچ میں کمباری سے موضوع فرماتا ہے، اسے قیاس لگاتے ہوئے، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا، جو دینار اپنے فیملی میں خرچ کرتے ہو جو ضرورت پر،
وہ سب سے زیادہ ثواب دہ ہے۔ الذی انفقتہ علی اہلک، امام مسلم روایت کردہ حدیث ہے، یعنی اپنے ضرورت کے مطابق فیملی میں انفاق کرنا، ان کی ضرورتیں پورا کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب لاحق ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے فیملی کی زندگی کیسے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیؤتی بالاناء فاشرب من وانا حائض، حائلہ جب حیض مہینہ وقت ہوتے ہیں نا، عورت میں کچھ بے چینیاں اور اسے اپنے تنہائی محسوس ہونے کا وقت ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ صدیقہ فرماتے جب میں حائضہ ہوا کرتی ہے نا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے اپنا پیالہ لے کے آتے ہیں اور میں اس سے پی لیتا ہوں جبکہ میں حیض والی عورت تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثم یأخذ فیضع علی موضع فی، جہاں میں نے منہ لگایا اسی جگہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ مبارک لگا کے اور اپنے حیات شریکے کو اتحاد اور اتفاق اور دلجوئی کرنے کو ساتھ رہتے ہیں، یعنی یہ تنہا احساس کرتے ہیں، مہینے کے وقت وہ ناپاکی رہتی ہے، تو ایسا نہیں کہ ان کے سلوکوں میں آپ انہیں تنہائی چھوڑ دے، الگ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی پیالے میں اپنے نوشی کے لیے اشتراک کرتے، پینے کے لیے اشتراک کرتے ہیں، جس پیالے میں اپنے زوجہ نے استعمال کیا ہے اس میں کوئی بھی برائی خراب احساس نہیں کرتے ہیں۔ یہ امام مسلم روایت کردہ حدیث ہے، اور یہ امام نسائی نے بھی روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند احمد میں بھی روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اپنے حیات شریکہ سے اب کس طرح میں سلوک کرنا چاہیے۔ اب اپنی زندگی میں، اپنے مشترکہ زندگی میں پیار اور محبت، عشق یہ وغیرہ اظہار کرنا ضروری ہے۔ آدمی جب شادی سے پہلے عشق بھری باتیں، بہت گفتگو، فون میں باتیں، چیٹنگ، لمبی لمبی باتیں، رات دن چھوڑتے سب کچھ کرتے، جب ان کے گلے میں باندھا جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو پھر تو ڈھنگ سے اسے منہ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زندگی میں کس طرح پیار محبت کو اور ہیبت کے ساتھ، وقار و عزت کے ساتھ رکھا، بتاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیش میں اور بلانے میں، ندا کرنے میں کیا انداز تھا، فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور نے فرمایا یا عائشو ھذا جبریل یکرہک السلام، عائشو یعنی ان کے کنیت میں پیار اندازے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کر فرمایا عائشو، اور آپ کو جبریل نے سلام پیش کیا ہے۔ یہ امام بخاری و مسلم روایت کرتے، اور پیار بھری محبت اور عشق بھری الفاظ اپنے زندگی بھر کے قائم رکھنا چاہیے، اپنے جو معاشرتی ازواجی جو ازدواجی جو زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ امام بخاری روایت کرتے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مسجد کے سامنے کچھ لوگ کھیل رہے تھے، ابشیہ لوگ جو نیگرو کے افریقے کے لوگ ہیں وہاں تے کام دام میں آتے ہوں گے، تو وہ کھیل رہے تھے وہاں مدینہ مسجد کے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک دن فرمایا چاندنی، اے گوری ادھر آؤ، اتحبین ان تنظری الیہ، کیا کھیل دیکھنے جاتی ہو تم؟ وہ تو لڑکی ہے، بچی ہے، کم عمر والی ہے، کیا کھیل چاہتی ہو؟ دیکھ رہے ہو تو دیکھو مسجد میں کھیل رہے ہیں، مسجد حضور کے تو اٹیچ میں ہے، اجرا تو یہی ہے بس، اسی طرح جیسا مسجد میں یہ اجرا اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی ہے۔ اب یہ تو آنگن ہی سمجھا، اب مسجد جیسا ہمارے بڑی مسجد میں کھلا ہوا ہی ہوتا ہے، بنا ہوا تو ہے ہی نہیں، یہی تو مسجد تھی، تو یہاں کھیلتے آس پاس میدان میں بچے کھیلتے تھے، کھیل دیکھنے جا رہی ہو گوری؟ تو فرمایا جی، پھر دروازے میں حضور کھڑے ہوئے، دروازے میں وہ جیتو، میں بھی چلی گئی، فواللہ دقنی العاتقی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر جو ہے نا میں نے اپنا داڑھی رکھ کر ایسے چپ چپے وہاں سے پوشیدہ میں دیکھ رہی تھی، واسنت وجہی الی خدی، میرے چہرہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گال میں لگاتے وہ میں اور گیم دیکھ رہی تھی۔ ومن قولہم یومئذ ابا القاسم طیبا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مجھ سے، اور فرمانے لگے حسبکی، کیا کافی ہے بتاؤ، حسبکی، اب بس ہو گیا؟ میں نے کہا نہ لا تعجل، جلدی مت کریے، کچھ اور میں دیکھتی رہوں۔
لا تعجل یا رسول اللہ، مجھے اور کرنے دیکھنے دیجئے۔ فقام علی، اور حضور نے وہاں کھڑے ہو کر دیے مجھے۔ ثم قالا، پھر فرمایا حسبک، بس ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ لا تعجل یا رسول اللہ، اب نہیں، مجھے اور دیکھنے دیجئے۔ مجھے فرماتی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قالت وما لی حب النظر الیہ، مجھے یہ شوق نہیں تھا یہ کھیل میں گیم دیکھتا رہوں، مجھے تو یہ شوق تھوڑی تھا، لیکن احببت ان یبلغ النساء مقام اولی و مکانی منو، میں یہ دیکھنا چاہوں حضور کسے مجھ سے کتنے محبت کرتے ہیں، میرے کہنا گزارش کیا مانتے نہیں مانتے، تو یہ دیکھنے جا رہا تھا میں، اس لیے میں نے بار بار یہ کہا نہیں 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 مجھے دیکھنے دو، مجھے دیکھنے دو، میں یہ کہہ رہی تھی۔ یہ حدیث امام نسائی روایت کرتے ہیں، اور امام طحاوی نے بھی اپنے مشکل الاثار میں بھی روایت کر رکھا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا شریک حیات سے، یہ نہیں کہ جو شادی ہونے سے پہلے جو محبت بری باتیں کام ہے، نہیں، حیات شریک ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سلوک ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ جو لوگ ہیں اپنے زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، جو پرانی زندگی میں اگر جو کچھ ہو کوئی بات نہیں، کچھ پیار محبت اور بڑھنے سے کیا زندگی اچھا ہے، بڑھیا بہتر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک خاتون حضرات پیش آئی، ہند رضی اللہ عنہ پیش آئی بارگاہ میں، فقالت، و عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، تھوڑا کنجوسی کرتے میرے شوہر ابا سفیان، لا یؤتینی ما یکفینی و ولدی، اپنے اور خرچے کے لائق، بچے کے خرچے کو لائق نہیں دے رہے وہ، الا ما اخذت من مالی، مجھے جیب سے چھپ کے نکالنا پڑتا ہے، دے ہی نہیں رہے ہو، کیسے نکال دیتا ہوں، پھر اپنا کام چلا لیتی ہوں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف، آپ جو ڈھنگ میں آپ کے لیے جو چاہیے نا مناسب خرچہ نکال دیجیا کرے، آپ نکال دیا کرے، تو دے نہیں رہے تو پھر کیا اگر آپ نکال دیا کرے جو آپ کے لیے ضرورت پڑتے۔ یہی حدیث امام بخاری روایت کرتے، امام مسلم روایت کرتے، امام ابو داؤد روایت کرتے، امام نسائی روایت کرتے، ابن ماجہ نے بھی روایت کرتے، امام مسند احمد بن حنبل اپنے مسند میں بھی یہ حدیث روایت کرتے۔ ایک اور حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرات اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 ازواج طاہرات تھی، طیبات تھی، حضور نے کسی بھی اپنے ازواج کو کبھی نہیں مارا، ولا خادما خطو، نہ ہی کسی خدمت گزار کو حضور نے مارا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں کیا۔ ولا ضرب بیدی، قط اپنے دست مبارک میں کسی کو نہیں مارا، الا فی سبیل اللہ، رائے خدا پر کچھ سمجھانا ہوگا تو الگ بات ہے، کسی کو ٹوکا ہے، کچھ کو بتایا ہو، او تنتہک محارم اللہ، اللہ کی حرمتیں کوئی ہتک کر رہا ہے اور اسے پامال کر رہا ہے، تب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست استعمال کرا تو الگ بات ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستوں سے ہاتھوں سے کسی کو نہیں مارا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سألت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیسے ہیں؟ میں نے فرماتے ہیں راوی فرماتے ہیں میں عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا سلوک کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا قالت فرماتی عائشہ صدیقہ فرماتی کان یکون فی محنت اہلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کا سارا کام کرتے ہیں، گھر میں جو کچھ ایک آدمی کام گھر کا کام ہے نا، چاہے جھاڑو لگانا ہو، جوتے چپل سنبھالنا ہو، یا اسے صحیح کرنا ہو، اسے سلنا ہو، کپڑا سینا ہو، سامان لانا ہو، ریشن لے کے آنا ہو، یہ حدیث میں تفصیل میں اس لیے میں بتا رہا ہوں، تو یہ سارا جو گھر کا کام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، یعنی خدمت علی، گھر میں جو کچھ کرنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، نماز کا وقت جب حاضر ہو جاتے ہیں، خرج إِلَى الصَّلَاةِ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں نکل جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری روایت کرتے، بخاری امام کی کتاب ادب المفرد نام میں کی کتاب انہوں نے الگ باندھ رکھا ہے، اس میں لکھا ہے، امام ترمذی نے بھی لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے حدیث۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کا سارا کام
کرتے ہیں۔ وہ کام بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں ابن حبان اور ترمذی اور بخاری احمد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، جوتے چپل سنبھالتے ہیں اپنے گھر کے، گھر میں اگر جوتا ٹوٹ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے سیتے ہیں، سنبھالتے ہیں۔ وَيُخِيطُ ثَوْبَهُ، اپنے کپڑے کو جو ہے حضور سیتے ہیں۔ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، گھر میں جو آدمی مرد جو کام کرتا ہے نا وہ سارا کام حضور کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ ہمیں کبھی کبھی ریشن لانے میں برا لگتا ہے، کوئی اور کام کرنے میں برا لگتا ہے، مردانگی دکھاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے جو مکمل انسان، جو معزز، جو افضل مخلوقات کون ہیں؟ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا ہے۔ جو ضرورت ہے گھر کا، یہ سارے ضرورت میں ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ بس ختم کرتا ہوں۔ اپنے حضرت صاحب نے ایک خط لکھا ہے، شیخ ابو بکر احمد مدد اللہ العالی، انہوں نے ایک خط لکھا ہے کل 24 تاریخ میں، وہ خط میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ ملک گیر کی ضرورت کے لیے انہوں نے لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، ایس ایس ایف سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھارت کے دیہی علاقوں میں تعلیمی ترقی کی فروغ دینے کی ایک اہم ذمہ داری سنبھال رہی ہے۔ یہ کوشش اور پسماندہ طبقات کو قومی ترقی کی طرف میں شامل کرنے اور ان لوگوں کے لیے امید لانے کے لیے جو ایک طویل عرصے سے نظر انداز کر گئے ہیں، اور ایک بصیرت افروز اقدام کے طور پر ایس ایس ایف انڈیا اپنی قومی رابطہ کاری کے تحت 10,000 منتخب دیہات میں پرائمری لرننگ سینٹر قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ تنظیم ملک بھر میں تعلیمی معاون نظام کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد کوشش کر رہی ہے، جن میں جہاں ضرورت ہو وہاں ہاسٹل سہولیات کی ترقی بھی شامل ہے۔ اور انہی اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے ایس ایس ایف نیشنل کمیٹی ون ڈراپ اور فیوچر انڈیا کیمپین ایس ایس ایف اور آغاز کیا ہے۔ اس مہم کا مقصد بھارت کے 5 اہم علاقوں میں تعلیمی ہبس قائم کرنا ہے، دیہی علاقوں میں بنیادی تعلیم کو قابل رسائی بنانا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان کے کمیونٹی کو اوپر اٹھانا جو نظر انداز ہوتی آئی ہے۔ اس مشن کی کامیابی کے لیے آپ کی مضبوط حمایت بہت ضروری ہے۔ ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس ہفتے جس مسجد میں آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں وہاں کے حاضرین اور اس نیک کام میں شریک ہونے اور دل کھول کر تعاون کرنے کی ترغیب دیں۔ خلوص اور ایک روشن مستقبل کی امید کے ساتھ شیخ ابو بکر احمد گرینڈ مفتی آف انڈیا، ان کا خط ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنایا، اور اس کا لنک اور اس کی جو اسکرین شاٹ جو ہے جو بھی اسکینر جو میں آپ کو بھیجوں گا گروپ وغیرہ میں، آپ اس میں جو بھی آپ کا معاونت کرے بھارت کے جو مسلمان کی پسماندگی کے لیے ترقی کے لیے ہمارا بھی اس سے جو بھی ایک بوند ہو دریائی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک کو ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔